یہ جتنی مائیں اور آپ سب بیٹھے ہیں، سچ بتانا ہم نے اپنے کتنے بچوں کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا؟ بتاؤ، ہم کو خود کو نہیں پتا ہے وضو کرنا. وضو کرنے جاتے ہیں تو ادھر ادھر سے پانی چپوڑ لیتے ہیں، منہ پہ چھپکیاں مار لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے وضو نہیں ہوتا. بائک چلانے سے پہلے بائک سیکھی، کاروبار کرنے سے پہلے کاروبار سیکھا، موبائل چلانے سے پہلے موبائل سیکھا. تو ہر کام سیکھ کے کیا، اور اللہ کی نماز بغیر سیکھے پڑھ رہے. یہی ہے، یہی نماز کی اہمیت ہے، یہی دین کی اہمیت ہے. میرے بھائیوں، سب سیکھا، دین نہیں سیکھا. سب سیکھا، مذہب نہیں سیکھا. سب سیکھا، اسلام نہیں سیکھا. آج بھی ہزاروں مسلمان ہیں جن کو وضو کرنا نہیں آتا، جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا. بس وہ ایسی جو جی میں آتا ہے کرتے رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب، مولانا صاحب، باپو، جیسا کرو اللہ قبول کرتا ہے. تو جیسا کرو اللہ قبول کرتا ہے تو پھر اس نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ نبیوں کو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسا کرو ویسا نہیں چلے گا. نبی نے جیسا طریقہ بتایا اس کے طریقے کے مطابق چلے گا. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں ہاتھ منہ دھونا ہی وضو ہے. نہیں، وضو کا ایک طریقہ ہے. بیٹھو علماء کے پاس، سیکھو. نماز کا ایک طریقہ ہے، ویسے ہی پڑھو گے تو نماز ہوگی. اور کچھ نہیں، بہت مشکل نہیں ہے. 5 منٹ بیٹھ جاؤ کسی اچھے سکھانے والے کے پاس، وہ 5 منٹ میں وضو سکھا دے گا، آدھے گھنٹے میں نماز سکھا دے گا. بہت مشکل بھی نہیں ہے. دین آسان ہے، مگر کوئی سیکھو تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. میں یہاں اگر ائمہ مساجد ہے تو ان سے گزارش کرتا ہوں، ان کا خادم ہوں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے عرض کروں، اپنی قوم کو آدھا گھنٹہ جو بیان کرتے ہو، 25 منٹ بیان کرو، اور 5 منٹ میں ان کو کسی ہفتے وضو سکھایا کرو، کسی ہفتے ان کو نماز سکھایا کرو، کسی ہفتے ان کو روزے کے مسائل بتایا کرو، کسی ہفتے ان کو زکوٰۃ کے مسائل بتایا کرو، کسی ہفتے ان کو نکاح اور طلاق کے مسائل، تاکہ ہماری قوم کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں، ان کو اسلامی نالج دے سکیں. 25 منٹ بیان ہو، 5 منٹ ان کو مسائل سکھا دو. پہلے تو ان کو بوریت لگے گی، لیکن دھیرے دھیرے اہمیت کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ دین ہے. چلیے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا اہم ہے. ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں اور نماز پوری پڑھ لیتے ہیں، لیکن پوری نماز پڑھنے میں ہماری زبان بھی ہلتی نہیں ہے. یہ شروع کیا، یعنی یہ دلی دل میں اللہ اکبر کا، دلی دل میں ثنا پڑھا، دلی دل میں سورہ فاتحہ پڑھی، دلی دل میں قل ہو اللہ پڑھی، تو نماز ہوئی ہی نہیں آپ کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں نماز سوچنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو اب نماز پڑھیں گے کیسے؟ تو جو بھی آپ پڑھیں گے تو کم سے کم آپ کو اتنی آواز سے پڑھنا پڑے گا، اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں، کہ آپ کی آواز کم سے کم آپ کے کان میں آنا چاہیے، آپ کے کان میں. اتنا زور سے مت پڑھنا کہ بازو والوں کو تکلیف ہو. جیسے اگر آپ تحریمہ کہہ رہے ہیں تو اس طرح کہیں آپ. یہ مائک ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، لیکن اگر مائک نہ ہو تو سمجھے آپ، یعنی آپ کی آواز آپ کے کان میں. پڑھنے کی تعریف ہی ہے کہ کم سے کم اگر شور شرابہ نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، تو آپ کی آواز آپ کے کان میں آنی چاہیے. اب بتاؤ ایسے کتنے لوگ پڑھتے تھے؟ اب سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے رکوع میں تو بھی منہ بند رہتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتے رہتے ہو. کیوں؟ نماز کیسے ہوگی جب آپ پڑھیں گے ہی نہیں؟ تو صرف دلی دل میں کہتے رہتے ہو. تو رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز آنی چاہیے. اب یہ سب چیزیں لوگ سننا نہیں چاہتے، بور ہوتے ہیں اس میں. تو میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کی پسند کی بات کرنے کی بجائے ہمیں لوگوں کی ضرورت کی بات کرنا چاہیے. کوئی پسند کرے نہ کرے، ہمیں اللہ کی پسند کا خیال رکھنا ہے. کوئی تقریر میں نعرہ لگائے نہ لگائے، سبحان اللہ کہے نہ کہے، یہ ان کی مرضی پہ چھوڑ دو. ہم اپنا ذمہ پورا کریں، کیونکہ ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ایک نہ ایک دن ہماری قوم کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اور قرآن کہتے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. مومنوں کو نصیحت کرو، نصیحت کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے.